ڈکٹیٹر، ضیاء الحق جیسے ڈکٹیٹر، ایوب خان جیسے ڈکٹیٹر، ان سب کو اپنے وقتوں پہ ایک وقت آیا کہ اتنی زیادہ ان میں فرعونیت تھی، ان فرعونوں کو یہ وکلا کی کوششوں سے نکالا گیا، کیونکہ بات جو ضروری ہے وہ آئین کی عملداری کی ہے۔ آئین کی عملداری میں ہمارا تجربہ ہے، نہ ہمارے جنرلز جو ہیں ہماری تاریخ میں کبھی آئین پر عملداری کے لیے تیار ہوتے ہیں، انہیں اپنے اقتدار کی زیادہ ہوس ہوتی ہے، اور اسی طرح ہمارے بیوروکریٹ، ہمارے سیاستدان جو ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے ججز نے بھی بعض اوقات آئین پر عملداری پر اپنا فرض نہیں نبھایا، اور اب ایک بہت ہی سنگین وقت آ گیا ہے جس میں کہ ہماری جوڈیشری نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہی آئین کی اصل میں ڈیفینڈ کرنے کے لیے، پریزرو کرنے کے لیے، اور اس کو قائم دائم رکھنے کے لیے جستجو کریں گے۔ میں اس معاملے میں یہاں مقتدر صاحب تشریف فرما ہے، میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو سلام پیش کرتا ہوں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے سب دوستوں کی طرف سے کہ انہوں نے 7 ستمبر کو ایک ملک کی کنونشن اسلام آباد میں بلایا ہے، جس کا ٹاپک یہ ہے دی کنونشن ٹو پریزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ میں سب دوستوں سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ بھرپور شرکت کیجیے گا 7 ستمبر کو جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا اسلام آباد میں کنونشن ہوگا، وہ در حقیقت پاکستان بھر کے وکلا کی سوچ کا نمائندہ ہوگا۔ تو آج کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہی 3 بنیادی مقاصد ہیں پروفیشنل گروپ کے، جس کے لیے ہم اسٹرگل کرتے رہے ہیں، جس بنیاد کے اوپر ہمارے کینڈیڈیٹس ہمیشہ وکلا کے پاس گئے ہیں، اور آج بھی ہم اور ہمارے جتنے بھی امیدوار ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشنز کے ہوں، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، لاہور بار کے، اور متعدد بار ایسوسی ایشنز کے، ہم اسی بیانیے کے اوپر اپنا الیکشن لڑیں گے۔ کسی نے اپنی ذات کے لیے، مفاد کے لیے کوئی کام نہیں کرنا، وہ پروفیشنل گروپ کے سوچ کے منافی ہوگا۔ تو اب ان 3 بنیادی مقاصد کا ہم وضاحت سے بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ کلیئر ہو جائے آج کے بحران میں کہ ہمارا آئین کی سربلندی سے، ہمارا قانون کی حکمرانی سے اور عدلیہ کی آزادی سے کیا معنی ہے۔ تو جب آئین کی بالادستی ہم کہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے تمام تر افراد، تمام تر ادارے آئین کے تابع ہیں، اور اس سے ذرا برابر روگردانی نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی ادارہ ہو، وہ مقننہ ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ انتظامیہ کا کوئی بھی ادارہ ہو، وہ اپنے آپ کو آئین سے بالا تر نہیں سمجھ سکتا۔ وہ سب آئین کے تابع ہیں اور اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ دوسرا، آئین میں جو ویلیوز دی ہیں ہمارے لیے پچھلے 75-76 سال سے، وہ یہ ہیں کہ ہم جمہوریت، جمہوری اقدار اور سویلین بالادستی میں بلیو کرتے ہیں۔ اس وقت کے حوالے سے اور پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے حوالے سے وکلا کا ہمیشہ یہی موقف رہا ہے کہ کوئی ادارہ اپنے آپ کو دوسرے اداروں سے بالا تر نہیں سمجھ سکتا، لہٰذا اس ملک میں آئین کے مطابق سویلین سپریمیسی کے لیے ہم کھڑے ہیں۔ ہم وضاحت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کیونکہ اس وقت اس نیریٹو کو بہت زیادہ دھلایا جا رہا ہے، کیونکہ عجیب بحث چل رہی ہے، 90 دن نہیں ہو سکتے، 120 دن میں ہو سکتے ہیں، 240 دن میں ہونا۔ اس کی کس نے اجازت دی ہے آپ کو کہ آئین جو ہم سب کا ایک جو پاکستان کے سب سے اہم جو دستاویز ہے اس سے بالا تر ہو سکے؟ یعنی مثال کے طور پر جو آج ایک صاحب نے الیکشن کمیشن کی طرف سے یا موجودہ جو ایک حکومت ہے اس کی طرف سے کہا ہے کہ الیکشن یعنی ہم آئین کو جو ہے پس پردہ ڈال سکتے ہیں، حالانکہ آرٹیکل 48 واضح طور پہ کہتا ہے کہ جب بھی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو صدر اگر کرتا ہے تو 90 دن میں اپنا ڈیٹ دینے کا پابند ہے۔ اس کو آپ اسی طرح
دوسری جو اس کے حوالے سے ہماری گزارش ہے کہ مسلح فوج اور ان کے افسران، ہر لیول کے افسران جو ہیں وہ آئین کی پیداوار ہیں. آپ کی ہماری آرم فورسز جو ہیں یہ آئین کی وجہ سے ہیں، آئین کے آرٹیکل 243، 44، 45 وغیرہ. لہٰذا یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ آئین سے بالا تر ہے. لہٰذا ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری مسلح افراد آئین کے تابع ہیں اور آئین سے روگردانی نہیں کر سکتی، اور ان پر فرض ہے کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے یہ پاکستان میں اپنے اہم فرائض انجام دے. اور اس کے ساتھ سب سے اہم چیز یہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کسی طور پر بھی سیاست میں کسی انداز سے بھی انوالو نہیں ہو سکتی. ہر آرم فورسز کا شخص کسی بھی رینک کا کیوں نہ ہو، آئین میں واضح طور پر اس کی اوتھ دی ہوئی ہے. اس اوتھ میں کہا ہوا ہے کہ میں کسی انداز سے بھی سیاست میں ملوث نہیں ہوں گا. تو لہٰذا ہم کال کرتے ہیں اپنے بھائیوں کو، اپنے سپاہیوں کو جن سے ہمیں بہت محبت ہے، کہ آپ آئین میں اپنی اوتھ کی پابندی کریں اور اس پر قائم رہیں. دوسرے، قانون کی حکمرانی سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے تمام شہری، ان کے حقوق برابر ہیں، سب برابر ہیں، کوئی کسی سے بالا تر نہیں ہے، کوئی خصوصی شخص نہیں ہے، کسی کو رعایت کی اجازت نہیں ہے دوسرے. لہٰذا آئین کی، قانون کی حکمرانی کا مطلب ہے سارے پاکستان کے شہری برابر ہیں، اور ہر شہری آئین کے تحت عدالتوں کے سامنے پیش ہونے کا پابند ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ اس سے بالا تر ہو جائے. اور فوجی عدالتیں جو ہیں وہ آئین کے خلاف ہیں. کسی سویلین کو فوجی عدالتوں میں آپ ٹرائی نہیں کر سکتے، وہ کھلم کھلا آئین کی، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی نفی ہوگی اگر آپ سویلینز کو کسی بہانے سے، کسی حساب سے ان کو کوشش کریں کہ فوجی عدالتوں میں پیش کرنا. وکلا نے ہمیشہ فوجی عدالتوں کی مخالفت کی ہے. وہ ایوب خان کا زمانہ ہو، وہ ضیاء الحق کا زمانہ ہو، جو بہت ظالمانہ زمانہ تھا، جس زمانے میں فوجی عدالتوں نے ہمارے ساتھ 8 سال جو کیا ہے، یہ صرف وکلا تھے اس دور میں، جو میرے ہم اثر لوگ جانتے ہیں، جنہوں نے ہر وقت ان کی مخالفت کی ہے، فوجی عدالتوں کے کو ماننے سے انکار کیا ہے. اور ہم پھر کہ آپ پاکستان کی تاریخ سے سبق حاصل کرو، ہم کسی صورت بھی فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے. پاکستان بھر کے وکلا اس کے اوپر اکٹھے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھے رہیں گے، اور جو بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہوگی اس معاملے میں کریں گے. یہ جو قانون کی حکمرانی کا مطلب ہے کہ فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. تیسری یہ ہے کہ کوئی بھی سول، ملٹری یا جوڈیشل آفیسر آئین سے یا دوسروں سے بالا تر نہیں ہے. ان کو جو بھی کچھ بھی ملتا ہے، جج کو تنخواہ ملتی ہے، جنرل کو تنخواہ ملتی ہے، کسی اور سویلین اتھارٹی کو تنخواہ ملتی ہے، سیاستدان بطور وزیر کے پیسے وصول کرتے ہیں، تو یہ شہریوں کے ٹیکس کی وجہ سے، وہ ٹیکس سے یہ پیسے وصول کیے جا رہے ہیں. اور اس لیے ضروری ہے یہ ہماری طرف سے واضح کہ جتنی بھی رعایت لی جا رہی ہے اس کو ختم کیا جائے. کسی کو کوئی حق نہیں، وہ کوئی بھی ہو، کہ وہ مفت کا پیٹرول لے، مفت کی بجلی استعمال کرے، مفت کی گیس استعمال کرے. یہ پبلک ایکسچیکر سے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. 30,000 تنخواہ لینے والا تو بیچارہ 300 روپے کا لیٹر پیٹرول ڈلوائے اپنے موٹر سائیکل میں، اور ہمارے جج، ہمارے جرنیل 500 لیٹر مہینے کا مفت کا خرچ کر لیں. یہ ہم پر، پاکستان کے سارے ٹیکس پیئر پر ایک بہت بڑا برڈن ہے. اسی طرح مفت کی بجلی، جس پر لوگوں نے خودکشیاں شروع کر دی ہیں بیچاروں نے مجبور ہو کر، اور ہمارے جو ہیں یہ جرنیل، ججز اور اس قسم کے جو بڑے بیوروکریسی میں لوگ ہیں، وہ مفت کی بجلی استعمال کریں. یہ بالکل ناانصافی پہ مبنی ہے. اسی طرح گیس، کوئی بھی کنسیشن جو ہے پبلک ایکسچیکر پر نہیں ملنی چاہیے کسی کو. اور جو لے رہے ہیں ہم ان سے اپیل کریں گے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں.
آپ خود والنٹیرلی ہمارے جرنلس، ججز اور بیوروکریٹس اور پولیٹیشینس کہیں کہ ہم نے آئندہ سے نہیں لینی ہے، یہ ملک کے خزانے میں پیسے جانے چاہیے تاکہ غریب آدمی کو، پاکستان کے عام شہری کو ریلیف مل سکے۔ یہ میں سمجھتا ہوں آج کی تاریخ میں بہت اہم چیز ہے جس پر ہم سب کو کھڑے ہونا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ اس طرح وسائل کے غلط استعمال نے پاکستان کو اس حالت میں پہنچا دیا۔ اور تیسری عدلیہ کی آزادی کے سے ہماری مراد یہ ہے کہ جج اپنے سامنے پیش ہونے والے مقدمات میں صرف آئین اور قانون کی سختی سے پابندی کریں، کسی اور کنسیڈریشن میں وہ نہیں پڑھ سکتے، جو پاکستان کی تاریخ میں ہوتا رہا ہے۔ کبھی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور آ جاتا ہے، دباؤ آ جاتا ہے، لہٰذا کوئی بھی جج کسی کے دباؤ میں نہیں اسے آنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو۔ تو اس لیے اس کا کام صرف اور صرف آئین اور قانون کی پابندی کرنا ہے، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ کسی کو کوئی حق یا پاور نہیں ہے کہ وہ عدلیہ کو اپنے دباؤ میں لے کے آئے، ان کو تھریٹن کرے، ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لے۔ عدلیہ نے فیصلے صرف آئین اور قانون کے مطابق کرنے ہیں، اور کسی بھی حکومت کو کہ محکمہ افسران کو اپنے من پسند فیصلے لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ جو پریکٹس چل رہی ہے کہ ججز پر ان نیسیسری دباؤ ڈالا جا رہا ہے، یعنی اگر وہ فیصلہ آپ کی مرضی کے خلاف کرے تو آپ باعث ہیں، ہم عدلیہ کے ساتھ ہیں اگر وہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق کریں، اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ عدلیہ پر سیاسی دباؤ ڈال کے اپنے من پسند فیصلے لے۔ ہم وکیل عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، جب کبھی بھی کوئی دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے گا ججز کے اوپر، عدلیہ کے اوپر، کہ وہ مجبور ہوں مخصوص فیصلے کرنے کے لیے، تو وکلا سارے پاکستان کے اکٹھے ہوں گے۔ جس دن وہاں پر سپریم کورٹ کے سامنے کچھ سیاستدانوں نے ایک اجتماع کیا تھا، مجھے فخر ہے، ہم سب کو فخر ہے کہ وکلا سپریم کورٹ کے پریمسز میں بھرپور موجود تھے۔ اس لیے کسی کی جرت نہیں پڑی ان میں سے بڑی بڑی باتیں کی ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے پریمسز میں داخل ہو سکے۔ وکلا ہر عدالتوں کے پریمسز کی پوری طرح سے پروٹیکشن کریں گے تاکہ کوئی اس کو سیاسی طور پر اپنے مخصوص ذاتی مقاصد کی وجہ سے ان پریمسز میں دباؤ کا ذریعہ نہ بن سکے۔ اور اسی طرح جوڈیشل فیصلوں پر عمل درآمد ہر طرح سے ہونا چاہیے، چاہے مقننہ ہو، چاہے قانون ساز ادارے ہوں۔ انہوں نے اس پر عمل، جو پچھلے کچھ مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقننہ کچھ لوگ، کچھ سیاسی لوگ، کچھ حکومت میں بیٹھے لوگ جس طرح مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں عدلیہ اور عدلیہ کے فیصلوں کا، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے نیریٹو کے خلاف ہے۔ ہم نے عدلیہ جہاں وہ آئین اور قانون کے ساتھ چلے گی، اور عدلیہ کے فیصلے جو آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے، پاکستان کے بھر کے وکلا اور وکلا نمائندے عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ چند ایک گزارشات تھی جو آج میں کرنا چاہتا ہوں، باقی میرے ساتھی ان میں مزید جی اب اس نیریٹو کے مطابق ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ججوں کی تقرری جو ہے اس کی بھی اصلاحات کی جائیں۔ ہم امید کریں گے کہ آنے والے وقتوں میں اپائنٹمنٹس کے میرٹ پہ اپائنٹمنٹ کے طریقہ کار لائے جائیں گے۔ اب ہمارے جو مطالبات ہیں اس کے حوالے سے، پہلا یہ ہے کہ ہر اسمبلی کے ڈیزالو ہونے کے 90 دن کے اندر منصفانہ، آزادانہ اور شفاف عام الیکشن کرائے جائے، کیونکہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت، ابھی تک اب ساری اسمبلیز ڈیزالو ہو گئی ہیں۔ پہلی تو وہ زیادتی تھی، 14 مئی سپریم کورٹ نے کہی تھی، جن لوگوں نے اس کی وائلیشن کی ہے، کنٹیمپٹ لا کبھی ایکسپائر نہیں ہوتا۔ اگر اس وقت ججز پر کوئی دباؤ آ گیا، میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو پھر اس کی وائلیشن کا نوٹس لینا چاہیے، اور جن لوگوں نے اس واضح
ایک حکم کی جو آئین کے مطابق تھا اس کی وائلیشن کی ہے، ان کو آئین اور قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے۔ اور اسی طرح اب آنے والے وقتوں میں اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوتے اور الیکشن سے جو بھی 90 دن سے آگے لے کے جائے گا وہ آئین اور قانون کو توڑنے کا رسپانسبل ہوگا، اس کے خلاف بھی قانون اور آئین کے مطابق ایکشن ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اس وقت جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں یہ بہت خوفناک قسم کی ہیں۔ ہماری تاریخ میں آج تک بہت ظلم ہوئے ہیں، لیکن پہلی دفعہ ہمیں دیکھنے کو آ رہا ہے کہ خواتین کا تقدس جو ہے وہ توڑا جا رہا ہے۔ جس طرح راتوں کو خواتین کے گھروں پہ ریڈ ہو کے ان کو نکالا جا رہا ہے، ان کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے، غلط برتاؤ کیا جا رہا ہے، یہ ایون ہماری تاریخ میں بھی نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے ایوب خان اور ضیاء الحق کے بھی ظالمانہ دور میں اس قسم کی چیز نہیں دیکھی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس قسم کا ڈکٹیٹوریل سسٹم نظر آ رہا ہے یا لیک آف سسٹم نظر آ رہا ہے، اور مہینوں سے لوگ بغیر کسی چارجز کے، وہ خواتین مرد جو ہیں بغیر کسی چارجز کے وہ جیلوں میں ہیں، اور ہمارے عدلیہ پر ایسا دباؤ ہے کہ وہ ان کو ریلیف نہیں دے پا رہے۔ ہم ایک تو کال کریں گے عدلیہ سے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا نوٹس لیتے ہوئے، بہتر تو ہے سو موٹو لیں، اور لیکن بہرحال ساری سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے سامنے بے شمار پٹیشنز پڑی ہیں جس میں کہ وہ لوگ جو اللیگلی اور انکانسٹیٹیوشنلی اس وقت انڈر ڈیٹینشن ہیں ان سب کی طرف سے پٹیشن ڈالی گئی ہیں، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس پر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پر کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ لہٰذا یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ سب لوگ جنہیں غیر قانونی غیر آئینی طور پر گرفتار کیا گیا ہے ان سب کو فی الفور آزاد کیا جائے، اور جو جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں ان کو واپس لیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت سیاسی مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے جھوٹے مقدمات بے شمار بنائے جا رہے ہیں، چند لوگوں کو، کچھ سیاسی ورکرز کو، کچھ آئین کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کے لیے، کچھ وکلا کے خلاف جو آئین کے سپاہی ہیں ان کے خلاف جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کے مقدمات فی الفور واپس ہونے چاہیے۔ اور اس سے بڑھ کر ہم کسی صورت بھی فوجی عدالتوں میں کے سامنے سمجھتے ہیں سویلین کا ٹرائل کی مخالفت کریں گے، اور ان لوگوں کو جن کو پچھلے دنوں سامنے آیا ہے کہ بجائے کہ سویلین اتھارٹیز کے پاس کسٹڈی میں ہونے کے، یہ سامنے آ گیا ہے کہ یہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ فوج کی تحویل میں ہیں، اور اس لیے ان کو عدالتوں میں پیش نہیں کیا جا رہا ہے اس بہانے کہ جی وہ فوج کی تحویل میں ہیں۔ یہ آئین کے خلاف ہے۔ فوج کی تحویل میں سویلین نہیں ہو سکتا، صرف آرمی ایکٹ کے تحت ریکروٹڈ لوگ جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ یہ چیز بڑے واضح طور پہ آئین توڑا جا رہا ہے، لہٰذا ان کو فی الفور فوجی اداروں کی جو ہے ڈیٹینشن سے نکال کے سویلین جو قانونی طور پر آتھرائز ہیں ان کو ڈیٹین کرنے کے یا ان کو پیش کرنے کے، ان کے پاس بھیجا جائے۔ یہ سارے وہ معاملات ہیں، چند ایک معاملات ہیں جن کے پاس ہم سمجھتے ہیں کہ فی الفور ہماری انتظامیہ اور ہماری عدلیہ کو فی الفور ایکشن لینا چاہیے، اور ان کو آئین اور قانون کی پابندی کرتے ہوئے ان سارے ایکشنز کے لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں سارے ملک میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم مزید ہائی لائٹ کریں گے۔ مقتدر صاحب بیٹھے ہیں، سپریم کورٹ نے جو کنونشن کال کی ہے اس میں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کا ایک رہ گیا ہو گیا، کر انتظار پہلے اور بات کر لیں، بس کنکلوڈ کرتے ہیں، زیادہ بات نہیں، بس 5 منٹ کے۔
इंतजार तो करनी बात ओके करनी बात। देखिए, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि प्रोफेशनल ग्रुप ने जो नैरेटिव दिया है उसके मुताबिक हामिद खान साहब ने बड़ा एग्जॉस्टिवली उसको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई तशनगी रह गई है तो वो आप अपने क्वेश्चंस में पूरी कर लीजिएगा। इसमें हमने एक इंग्लिश में और एक उर्दू के अंदर दोनों में प्रेस के अंदर देने के लिए तैयार किए हैं। जिन बच्चों को चाहिए वो ले लें। अब जैसे खान साहब ने फरमाया ना कि इन अदालतों के अंदर जिन ख़वातीन की बेल्स रखी गई हैं, जिन ख़वातीन की रिहाई के लिए पटिशन्स फ़ाइल की गई हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर बार एसोसिएशन भरपूर अंदाज में डिमांड करती है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से ख़ास तौर पे कि जिन लोगों की पिटीशंस FIR नंबर 96 में, FIR नंबर 97 में या जिन को भी 9 मई के वाक़यात के ऊपर गिरफ़्तार किया गया है उनके केसेस को फिल फॉर डिसाइड करें। और अगर ये जितना भी लीवरेज लिया गया है, लोग बिहाइंड द बार रहे हैं, वो छुट्टियों की वजह से या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द बेंचेस की वजह से है या सर्टन प्रेशर्स की वजह से है, तो आज प्रोफेशनल ग्रुप ने अपने नैरेटिव के अंदर, अपने बयानिए के अंदर ये बात बड़ी वाज़े तौर पे बताई है कि हम लोग अदलिया के साथ खड़े हैं, लेकिन अदलिया को भी अपने साथ, अपने आइन के साथ खड़ा होना होगा। और अगर ये नहीं खड़े होंगे तो फिर तहरीक इनके ख़िलाफ़ भी चलेगी, क्योंकि हम समझते हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती होगी तो ये मुल्क तरक्की कर सकता है। अगली बात जो खान साहब ने कहा कि हमारी आर्मी को, हमारे मिलिट्री पर्सोनल्स को आइन की हदूदो क़यूद के अंदर रहते हुए अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी चाहिए। ओवर एंड एक्सेस टू एनीथिंग, जैसे बाद में फिर कहा जाता है कि हमने उस वक़्त ये किया था, आज हम न्यूट्रल हो गए हैं, आज हमने कुछ नहीं किया, या हमारा आज के बाद ये है। मेरा ये कहना है कि आइन 1973 में वज़ा किया गया था। 1973 में हदूदो क़यूद का तयन कर दिया गया था। तमाम ब्यूरोक्रेट्स के क्या क्या हैं, एग्जेक्टिव के क्या इख्तियारात हैं, जुडिशरी के क्या इख्तियारात हैं, मिलिट्री के क्या इख्तियारात हैं। हमारा आज भरपूर मुतालबा यही है कि उस आइन में लिए गए हलफ के मुताबिक आप अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम दें ताकि ये मुल्क तरक्की कर सके। इस मुल्क में हक़ हुक्मरानी अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल के बाद इन अवाम का है और इनको उसके हक़ के लिए 90 दिन के अंदर आइन के अंदर दी गई जो तारीख़ है, कोई एक्ट उस पर प्रिवेल नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करता है। अगर इलेक्शन एक्ट के अंदर कोई तरमीम की गई है, जो जिन तरामीम को भी हम कहते हैं कि वो मेलाफिडली हैं, जितने एक्ट पास किए गए हैं वो मनी मिंट करने के लिए किए गए हैं, अब इनरिच किया है इन लोगों ने अपने आप को, तो उनको तो हम वैसे चैलेंज कर चुके हैं, अदालतों में जा चुकी हैं वो सब चीज़ें। लेकिन इसके साथ साथ मेरा ये मतालबा होगा, हमारी तमाम जो इस वक्त क़यादत मौजूद है स्टेज पे और बाकी जो सारे दोस्त यहाँ हाल जो खचाखच भरा हुआ है, इसमें लीगल फर्टर्निटी का एक ही मतालबा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने हैं। 90 दिन से एक दिन भी आगे नहीं ले जाया जा सकता। और जो ये तौजीहात पेश की जा रही हैं, 2 दिन पहले हमारी पाकिस्तान बार कौंसिल की मीटिंग भी थी, हमने वहाँ पे भी ये एम्फसाइज़ किया था कि कोई एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिवेल नहीं कर सकता, करेगा तो आइन प्रिवेल करेगा। आइन के अंदर दिए गए 90 दिन जो हैं उन्हीं के अंदर इलेक्शंस होने हैं। उससे आगे कोई तरमीम जो है, आइनी तरमीम तो उसको आगे ले जा सकती है। और जो राग अलापा जा रहा था कि 51 के अंदर सेंसस हो गया है,
डिलिमिटेशंस की रिक्वायरमेंट हैं, तो उसके अंदर जब सूबों की सीटें बढ़ाई नहीं जा सकती आईनी तरमीम के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, तो वो इलेक्शन उसी सेंसस के ऊपर, उन्हीं डिलिमिटेशंस के ऊपर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। और अगर इस सेंसस की बुनियाद के ऊपर कोई डिलिमिटेशन की ज़रूरत है तो वो इलेक्शन के बाद ये तमाम पार्टीज़ अपना इलेक्शन में हिस्सा लें, ये अपना रास्ता हमवार करें इलेक्शन के लिए, ताकि इस मुल्क में जो लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक हुकूमत बने और वो आइनी तरमीम कर ले, वो डिलिमिटेशंस के लिए अपनी कमेटीज़ तश्कील दे के इलेक्शन कमीशन को एज़ पर लॉ ऑर्डर करके वो तरामीम कर लें। लेकिन अभी फिल फॉर जो है वो 90 दिन के इलेक्शन की अंदर तारीख इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, देखें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक एडवाइस ली, हालांकि उसमें मैं समझता हूँ मेरी नाकस अकल के मुताबिक तो एडवाइस की ज़रूरत नहीं थी लॉ मिनिस्ट्री से, लेकिन उन्होंने अबंडेंट काशन के तौर पे अगर ले भी ली तो लॉ मिनिस्ट्री को आइन और कानून के मुताबिक वो एडवाइस देना चाहिए थी। और इलेक्शन कमिश्नर के पास, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास कोई इख्तियार नहीं है कि अगर उन्हें सदर पाकिस्तान बुलाते हैं इलेक्शन की तारीख के तयन के लिए तो उससे इनकार नहीं कर सकते। ये उन्होंने भी अपने ओथ की वायलेशन की है। लिहाजा हमारा मुतालबा है कि मुल्क के अंदर माशी इस्तेहकाम के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए, मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए इलेक्शन जो हैं वो 90 दिन के अंदर हों और तमाम इदारे अपनी अपनी डोमेन में रह के काम करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम प्रेस के दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं वो यहाँ पे तशरीफ लाए, और बतौर सदर लाहौर बार कैबिनेट की तरफ से मैं हामिद खान साहब ने जितनी भी बातें की और इश्तियाक खान साहब ने, हम उनको सेकंड करते हैं। यही हमारे प्रोफेशनल ग्रुप का एलामिया है और इसी को लेके हमने आगे चलना है, और खान साहब ने जो कहा है हम मनोवन उसी के मुताबिक चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त आइन की जिस तरह धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं वो लीगल फैटर्निटी के लिए, जिस तरह खान साहब ने कहा है कि एक लम्हा फिक्री है हमारे लिए, और हमें उस वक्त ज़्यादा अफसोस होता है जब ये जुडिशरी की सरपरस्ती में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अभी तक कितने अफसोस की बात है कि ख़वातीन और बच्चों समेत 100 से ज़्यादा ज़मानतें जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग चली आ रही हैं पिछले 3-4 माह से, और हमारे जज साहबान में इतनी जुर्रत नहीं है कि उन ज़मानतों को सिर्फ डिसाइड कर सकें। हालांकि इनका बेसिक काम यही है कि इन लोगों को इंसाफ फराहम करना, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बरकरार रखना, मगर हमारे तमाम इदारे इन मामलों में फेल हो चुके हैं, और इदारों को भी चाहिए कि वो अपने अपने हदूद में रहकर काम करें। उसमें हमारी जुडिशरी भी है, आर्मी भी है, हमारी ब्यूरोक्रेसी भी है। किसी को भी अपनी उन लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए ताकि हमारा जो पाकिस्तान के आइन में जो लिखा हुआ है और लीगल फैटर्निटी हम उसकी सुप्रीमेसी के लिए काम करते हैं वो हो सके। इसके अलावा फौरी तौर पर इलेक्शंस जो हैं वो 90 डेज़ के अंदर करवाए जाएं, और ख़ास तौर पर हम जिस तरह खान साहब ने कहा कि हम वकला जितने हैं वो अदलिया के साथ करें। अदलिया को अब खासा टाइम ऑलरेडी भी गुजर चुका है। अब हम दोनों चीफ जस्टिस साहबान से गुजारिश करते हैं कि वो इनके सो मोटो एक्शंस भी लें, और कम से कम जो पिटिशंस उनके सामने पेंडिंग हैं उनको कम से कम डिसाइड कर दें और आइन के मुताबिक चीज़ों को आगे लेके चलें। अगर ये समझते हैं कि किसी भी किस्म का कोई मसला है तो हम वकला इंशाल्लाह फर्स्ट रो में आपके सामने आगे खड़े हुए हैं, और इंशाल्लाह जुडिशरी अगर हिम्मत करती है तो हम इंशाल्लाह उनके साथ उनको पूरी प्रोटेक्शन जो लीगल फैटर्निटी है वो फ्राहम करेगी। 2007 में भी इस तहरीक की सूरत में हम ये चीज़ें जो हैं वो साबित कर चुके हैं। आखिर में खान साहब के जो भी एलामिया और जो प्रेस रिलीज़ की सूरत में दिया गया है, हम लाहौर बार की तरफ से भी उसको सेकंड करते हैं। मुख्तदर
सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि आप तमाम दोस्त तशरीफ लेके आए। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हमेशा रूल ऑफ लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करती है। इसके लिए हम बाकायदा जदोजहद कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट बार ने बेतहाशा लिटिगेशन इस सिलसिले में फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट और इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशन के लिए पिटीशन फाइल की हुई हैं। हम बिल्कुल हामिद खान साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी तारीफ करते हैं। अब इसी सिलसिले में हमने एक और पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन इस्लामाबाद में 7 तारीख को 11 बजे रखा हुआ है, जिसका टाइटल है टू प्रोटेक्ट, डिफेंड एंड प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। इस सिलसिले में हम तमाम पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर्स को भी इन्विटेशन भेज रहे हैं, तमाम सूबाई बार काउंसिल को भी इन्विटेशन भेज रहे हैं, सदूर और सेक्रेटरी को भी इन्विटेशन दे रहे हैं और आप तमाम दोस्तों को भी इसमें दावतनामा दे रहे हैं। आवाज़ भरपूर शिरकत इसमें फरमाएं। बहुत बहुत हामिद खान साहब की सरबराही में मुज़ामत की है। हम लोगों ने आइन और कानून की बालादस्ती और सिविलियन सुपरमेसी की जद्दोजहद में कभी हम पीछे नहीं हटे और हमारा एक ही मौक़िफ़ रहा। चाहे कभी किसी सियासी जमातें हमारे साथ शामिल भी होती रही और हमें छोड़ती भी रही, कभी किसी सियासी जमात को हमारा मौक़िफ़ पसंद आता था, कभी किसी को, लेकिन हमारी जो कमिटमेंट है पूरी बार के सामने है। LFO की जद्दोजहद थी तो हमने हमारे हामिद खान साहब की सरबराही में प्रोफेशनल ग्रुप ने इसको लीड किया, वकला तहरीक थी। इसके अलावा जजेस के जो इशूज़ है सीनियरिटी के हवाले से, उनकी अपॉइंटमेंट्स और इंडक्शंस के हवाले से आज भी हम लोग अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर खड़े हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करूंगी कि पहले ये होता था कि जुडिशरी गलत फैसले करती थी, अब ये है कि जुडिशरी फैसले नहीं करती। और आपने देखा कि 4 माह से ख़वातीन, मासूम शहरी और जो सियासी वर्कर्स हैं उनकी बेल्स को इन्होंने डिसाइड नहीं किया और अब हमें फिर पता चला है कि उन FIRs के अंदर एडिशन करके तो दोबारा उनके ऊपर इन्होंने इंटेरोगेट या इन्वेस्टिगेशन इनके ऊपर शुरू की। इसका मकसद ये है कि उन शहरियों को जो, क्योंकि बेल्स के डिसीजन का वक्त आ रहा है तो इसको मज़ीद प्रोलॉन्ग किया जाए। इसी तरह पाकिस्तान की तारीख में जो ख़वातीन सियासी वर्कर्स का जज्बा हमने अब देखा और जिस तरह ख़वातीन की शमूलियत थी उसको डिस्करेज करने के लिए जो किया जा रहा है उसमें जुडिशरी बराबर की शरीक है। और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी निज़ाम को पनपने नहीं देना। ज़ियाउल्लाह कहता था कि आइन 12 सफ़ों की किताब है और अब हमें नज़र आता है कि वो 12 सफ़े भी इन्होंने गायब कर दिए हैं। तो बड़े अफसोस है हमें सारी सिचुएशन के ऊपर। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तानी रियासत ने दिवालिया हुई है या नहीं हुई, लेकिन अवाम जो है वो दिवालिया हो गई हैं। उनमें बिल्स और अपनी जो ज़िंदगी गुजारने की सकत बाकी नहीं रही। मैं सियासी जमातों से भी मुतालबा करती हूँ कि जिनकी पहली जिम्मेदारी थी और सब कंप्रोमाइज सियासी जमातें थी जिन्होंने अवाम के लिए कभी नहीं सोचा, ना जजेस का एहतसाब किया, ना जर्नैलों का एहतसाब किया। और अब मैं इनसे मुतालबा करती हूँ कि आप अपने मंशूर के ऊपर, और बल्कि पाकिस्तान की अवाम से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग अपनी आवाज़ उठाएं कि ये सियासी जमातें वाज़ेह तौर पे अपने मंशूर के अंदर लिखें कि इन्होंने क्या प्रोग्राम देना है, मुआशी प्रोग्राम क्या होगा, कि अवाम के जो मसाइल हैं IMF से बाहर निकल के ये किस तरह पाकिस्तान के अवाम के लिए ये बात करते हैं और क्या प्रोग्राम देते हैं, वाज़ेह प्रोग्राम, मुआशी प्रोग्राम दें। और दूसरी बात, जजेस और जर्नैलों के एहतसाब के लिए भी ये एक वाज़ेह प्रोग्राम दें। और आखिरी मेरा जो एक मैसेज है वो जुडिशरी के लिए है कि ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जब भी जुडिशरी के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट ने हमला किया, हमने हामिद खान साहब की सरबराही में हम उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन आपने देखा कि जुडिशरी के लिए बड़ी मिसालें मौजूद हैं। बहुत इंटेग्रिटी वाले जजेस हमारे जुडिशल निज़ाम का हिस्सा रहे हैं। कॉर्नेलियस साहब थे, जस्टिस कॉर्नेलियस थे, उनके बाद जो KM समदानी साहब थे, रुस्तम कियानी साहब थे। इन लोगों ने कभी इस्टेब्लिशमेंट से कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और आखिर में आपने देखा जस्टिस वकार सेठ साहब थे। तो इसलिए अगर ये चाहते हैं तो हिम्मत करें, पूरी कौम इनके साथ खड़ी है, वकला तो खड़े ही हैं, प्रोफेशनल ग्रुप तो हमेशा असूलों के साथ खड़ा रहा और हमारा नारा मुज़ामत है और हम आखिरी वक्त तक अपनी मुज़ामत को जारी रखें। सिस्टम के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की वो सारी आपके सामने प्रोफेशनल ग्रुप की जो फीलिंग्स हैं वो रखी हैं। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें हैं, वो ये भी हैं कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो अपने फ्रेमवर्क में रहकर काम करे। उसका कोई काम नहीं है कि वो मेजर तब्दीलियां करे, वो बड़ी बड़ी तब्दीलियां करके अपने आप को कहीं ना कहीं शो करने की कोशिश करे। उसका काम ये है
کہ صرف وہ الیکشن کے لیے آئے ہیں، انہیں الیکشن کے لیے کام کرنا چاہیے، الیکشن کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، اور تمام جتنے ادارے ہیں ان کو کلیکٹیولی 90 دن کے اندر صرف الیکشن کے لیے کام کرنا چاہیے، اور ڈے ٹو ڈے چھوٹے موٹے معاملات جو ہیں پبلک کی سروس کے لیے وہ ان کے کرنے چاہیے۔ وہ کوئی بڑی میجر ڈیسیجنز نہیں کر سکتے۔ وہ کیبنٹ وہ کیبنٹ نہیں ہے کہ جو کیبنٹ الیکٹڈ آتی ہے وہ اپنے ڈیسیجن کر کے کسی اے کو کسی ادارے کا سربراہ لگا دے، بی کو سی کے ادارے کا لگا دے، یہ نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یہ اپنے ڈومین میں رہنا چاہیے۔ یہ سب ڈومین سے باہر جا رہے ہیں، اور جو لوگوں کے حقوق کا اس وقت انہوں نے تحفظ کرنا تھا، اس کو حقوق کو جو پامال کیا جا رہا ہے، اس کو بھی ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ وہ خواہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے کسی بندے کا تعلق ہو، ہمارا ایجنڈا پروفیشنل گروپ کا کانسٹیٹیوشن کے لیے ہے، رول آف لا کے لیے ہے، ہمارا ایجنڈا کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے نہیں ہے۔ اس کو یہ سمجھا جائے اور کلیئرلی جانا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پروفیشنل گروپ کی گائیڈ لائن ہے، اس سے ہٹ کر ہم کبھی ہونا چاہیے اور اس پہ عدلیہ کو سٹینڈ لینا چاہیے۔ اگر عدلیہ اس پہ سٹینڈ لیتی ہے تو پروفیشنل گروپ اور سب وکلا اور عوام اس کے ساتھ ہوں گے، لیکن اگر عدالتیں بے بس آپس میں لڑتے رہیں گے ججز صاحبان تو پھر اس ملک کا خدا حافظ ہے۔ اور ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ عدالتیں اپنا قبلہ درست کریں اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں اور اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ کروائیں۔ ایک اور چیز میں جو عرض کرنا چاہوں گا کہ پروفیشنل گروپ کا تو یہ موقف ہے ہی ہے کہ کوئی سول، ملٹری یا جوڈیشل آفیسر قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ اس کو پولیٹیکل پارٹیز بھی اپنے منشور کا حصہ بنائیں اور ان کے خلاف جو ہے اگر وہ کرپشن کریں یا کوئی اور آئین سے ہٹ کر کوئی کام کریں تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اور اسپیشلی وہ لوگ جو آج مانتے ہیں کہ انہوں نے ماضی میں آئین سے بڑھ کر کوئی کارروائی کی اور پولیٹیکل انجینئرنگ کی اور ان کے ایڈمیشنز موجود ہیں اور ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ بھی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارا یہ ہے بیانیہ میں نمبر 3، پاکستان میں کوئی بھی سول، ملٹری یا جوڈیشل آفیسر قانون سے بالا تر نہیں، کوئی بھی ٹیکس ڈیٹا کے خرچے پر خصوصی مراد یعنی مفت فیول، بجلی، گیس وغیرہ کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور یہ کسی ایسی مراد اور پروٹوکول کو فٹ فور واپس لیا جائے، اس کو جو ہے وہ ہمارا جو مطالبات ہیں اس میں شامل کیا جائے۔ یہ میں خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، باقی سے بھی، اور انشاءاللہ پروفیشنل گروپ اور ہم سب لوگ احمد خان صاحب کی زیر سرکردگی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے موجود ہیں اور اپنی آخری سانس تک اس کی حفاظت کریں گے۔ دیکھیے اس کے بارے میں ہمارے ملک میں کنسنسس ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو کنونشن کرنے جا رہی ہے اس میں انشاءاللہ تعالی ایک لائحہ عمل طے ہوگا جو ملک گیر لائحہ عمل ہوگا، اور اس کا بنیادی مقصد ہی آئین کی ڈیفینڈ، پروٹیکٹ اینڈ پرزرو دی کانسٹیٹیوشن۔ اس حوالے سے جو بھی اقدامات اس کنونشن میں فائنلائز ہوں گے ہم اس پر پوری طرح کے سارے وکلا کمیونٹی پاکستان کی اور جتنے نمائندے ہیں اس پر کھڑے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے جو بھی ضروری اقدامات ہوں گے وہ کریں گے۔ میرا یہ سوال ہے کہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے حوالے سے صدر نے کہا کہ انہوں نے دستخط نہیں کی، انہوں نے سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا، اس کے اوپر جو ہے نا سپریم کورٹ کی طرف سے بھی کوئی اس کا نوٹس دیا گیا ہے، اور دوسرا اس کے اوپر اب عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ چیئرمین پی ٹی عمران خان، شاہ محمود قریشی اور دیگر کے خلاف جو ہے وہ اس کے خلاف کارروائیاں ہوئی ہیں، کیا یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے؟ دیکھیے اس کے اوپر تو آئین بڑا واضح ہے، بغیر پریزیڈنٹ کے اسینٹ کے کوئی بل جو ہے وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بنتا، اور خاص طور پہ یہ دنیا بھر میں یہ ایک قانون ہے اور قانونی تشریح ہے کہ جب کوئی بل پیش کیا جاتا ہے اور وہ بل کے پیش کرنے کے بعد ابھی وقت اسینٹ کا باقی ہوتا ہے تو اس دوران اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے تو پھر وہ بل خود بخود لیپس کر جاتا ہے۔ لہٰذا یہ دونوں ہی بل جو تھے یہ صدر نے اس پر اسینٹ نہیں دی اور یہ لیپس ہو چکے ہیں، اس لیے یہ بحث کرنا جو یہ کہہ رہا ہے اس کو قانون اور آئین سے کوئی تعلق نہیں ہے جو کہے کہ یہ بل بغیر صدر کے اسینٹ کے
सदर तसव्वुर किए जाएंगे कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो गए। अच्छा खान साहब, आपने 90 दिन में इलेक्शन करवाने की बात की, जो आइन है उसकी अमलदारी की बात की, सुप्रीम कोर्ट के साथ रहने की बात की। एक तासुर है इस सारे सिलसिले में कि जो एक पहले यूनिटी थी लॉयर्स के अंदर, शायद ये एक तासुर मिल रहा है कि अब उसमें एक दरार पैदा हो चुकी है। आप समझते हैं कि तासुर जाहिर है, क्योंकि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इलेक्शन का एक ऑर्डर किया और फिर बाद में पता चला कि वो रियासत बचाने की चक्कर में जो बचाने के लाले वो पड़ने शुरू हो गए। तो अगर खेती को वायलेटर ऐसी सिचुएशन बनती है तो ये जो एक तासुर है कि शायद लॉयर्स कम्युनिटी डिवाइडेड है, वो उस तरीके से उस तासुर को उस ताकत से उभर नहीं सकेगी। तो ये इसमें है कोई असर, या लॉयर कम्युनिटी अभी भी यूनिटी और समझते हैं इससे बहुत फर्क पड़ेगा? मैं नहीं समझता लॉयर कम्युनिटी डिवाइड है। हाँ, अलबत्ता कुछ कुव्वतों की तरफ से डिवाइड करने की कोशिश हो रही है, इसलिए हमने वाज़ेह तौर पर अपना बयानिया दिया है और इस बयानिए के ख़िलाफ़ कोई वकील नहीं जा सकता। आपके सामने है कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी डिमांड की है, जहाँ पर डिवीज़न थी आज वो भी ख़त्म हो गई है कि उन्होंने भी ये कह दिया है कि 90 दिन में इलेक्शन कराया जाए। थैंक यू वेरी मच।